إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهم الواصفين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ضربت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے، اس سے ہٹ کر اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی حقیقت نہیں ہے. اس کی طرف مولا نے فرمایا کہ لا یملک الا الدعاء. غلط فہمی ہے انسان کی، اس کے پاس کچھ ہے، گھر اس کا ہے، دار اس کا ہے، اولاد اس کی ہے. مولا فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اس کے پاس جو بڑی دولت ہے وہ دعا ہے. لا یملک الا الدعاء. کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. انسان کے پاس اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ دعا ہے. تو دعا انسان کو ایک ایسے بے کرام سمندر سے ملحق کر دیتی ہے جس کے بعد انسان پیاسا نہیں رہتا، انسان پھر محتاج نہیں رہتا، فقیر نہیں رہتا. تو بہترین دعا یہی ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. ویسے ہم پرسنل لائف میں اپنی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، رفقا کے لیے، اہل وطن کے لیے، مملکت کے لیے. لیکن بہترین دعا یہ ہے کہ جس دعا کے ذریعے سے سارے انسانوں کو فائدہ ہو، وہ دعا ظہور مولا کی دعا. جتنی پریشانیاں ہماری ہیں، جتنے مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کا حل مشکل کشا زمان ہے. ان کا ظہور ہو جائے تو ہماری تمام مصیبتیں یہ دنیا جنت سے بدل سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه في كل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وألحقهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم. صلوات پڑھیے محمد اللہ کا لطف و کرم ہے. یہ مسلسل اس کی عنایتیں ہیں کہ سلسلے گفتگو یہاں محمد طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تیسرا سال ہے جو آپ کی دعاؤں سے پھر سے خدمت کرنے کا موقع ملا کہ آپ تمام کی محبتیں اور دعائیں ہیں. اور خصوصاً اس سال تھوڑے سے امتحان سے بھی گزرے لیکن حسینی راستے میں کچھ مشکلات کا ہونا بہت اچھا ہے ورنہ حسینی کہاں سے بنے. کم از کم تھوڑا سا تو خون لگنا چاہیے تاکہ شہیدوں میں شریک ہو سکے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے تمام مراحل اپنی دعاؤں سے طے ہو گئے اور آپ کے خدمات میں ہیں. جہاں آپ تمام ساتھ دے رہے ہیں آپ تمام سلامتی. حسن حاجی صاحب یہاں پر ہیں ماشاء اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی سلامتی مراجع اور امام علماء کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد حسینی گھرانہ یہ موضوع ہے اس سال کی مجالس کا. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سال بھی تقریباً تربیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھی اجتماعی مصیبتیں مشکلات. میں ذرا سا حساس اس مسئلے میں ہماری زندگیاں جو ہیں چرا لی گئی. ہم لوگ نہیں ہیں کچھ اور ہیں. کسی نے کچھ اور بنا دیا. تو یہ مجالسیں ہمیں پلٹا کر انہی مقامات پہ کھڑی کر دیتی ہیں جہاں پر جانا چاہیے. نقطۂ انحراف پوائنٹ آف ڈیویشن کیوں مسلمان یہاں پر پہنچا ہے. کتنے سال کے بعد 1400 سال بعد. تعجب کی کیا بات ہے جب تاریخ کہتی ہے کہ سرکار اس دنیا سے جب گئے ہیں غدیر میں اعلان ولایت کے بعد 50 سال کے اندر سن 11 ہجری میں سرکار کی وفات ہوئی ہے. 11 ہجری بھی نہیں بلکہ ابتدا سفر کا مہینہ وہاں پہلا مہینہ سفر. کربلا کا واقعہ 61 ہجری نہیں ہے 61 ہجری کے پہلے 10 دن. تو 50 سال میں اس دین کی علم سے بھی بجا لی. 50 سال میں یہ دین تباہ کر دیا گیا. اسی لیے مولا حسین نے جب کربلا کی طرف رخ کیا صاف اعلان کر دیا کہ میں جو جا رہا ہوں وہ پوائنٹ آف ڈیویشن اور نقطۂ منحرف جو ہو چکا ہے انسان اس کی طرف پلٹا دوں وہیں پر پہنچا دوں جہاں سے وہ منحرف ہوا ہے. وہ نقطۂ انحراف غدیر سمجھنے کی کوشش کرے. وہ نقطۂ انحراف ولایت ہے. جب ولایت سے ہٹ جائیں نماز ہے تو بھی بیکار ہے, روزہ ہے بھی تو بیکار ہے, حج ہے بھی تو بیکار ہے, جہاد ہے تو بھی بیکار ہے. اگر ولایت پر ہے تو نماز ہے, ولایت پر ہے تو روزہ ہے, ولایت پر ہے تو حج ہے, ولایت پہ ہے تو سیاست بھی ہے. ورنہ عمر ذرا بڑی محمد والے محمد. آج جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں سامنے جو 75-76 سال تک کی حکومت کہتی رہی سب سے زیادہ ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے, سب سے زیادہ پاور ہمارے پاس ہے,
سب سے زیادہ قوت ہمارے پاس ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن ان ولایتی نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا، پہلے علی تھا آج علی ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں چاہتا ہوں ان 9 مجلسوں میں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میری عادت ہے میں بہلا سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں خطابت میں اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، آپ لوگوں کو ہنسا سکتا ہوں، کھلا سکتا ہوں، 1 گھنٹے تک اٹھا بٹھا سکتا ہوں، لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے کہ ممبر میرا نہیں ہے، ممبر رسول کا ہے۔ جب رسول کا ہے تو رسول کی بات کروں، آخری کی بات کروں گا تو کوئی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فاچل فرج حسینی گھرانہ، حسینی گھرانہ، حسینی کی معنی امام حسین علیہ افضل الصلوۃ والسلام کا گھرانہ۔ حسین کون ہے حسین؟ دین است حسین۔ حسین کون ہے؟ دین ہے۔ کہاں پہ دین ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ کربلا میں امام حسین کی مدد کرنے والے حسین کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ میری طرف میں معصوم نے تربیت کی ہے، زیارت معصورہ مولانا تشریف فرما ہے۔ زیارتیں ہمارے پاس 2 طرح کی ہیں، دعائیں ہمارے پاس 2 طرح کی ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جو معصورہ ہیں، امام سے دی گئی ہیں، بہت سمندر ہے ہمارے پاس چھیوں کے بعد، کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی قوم میں نہیں ہے جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں معصورہ۔ اسی طرح معصورہ زیارتیں ہیں، غیر معصورہ زیارتیں۔ معصورہ زیارتیں امام سے جو پرسکرائب کی گئی ہیں، امام سے جو بتائی گئی ہیں، ان کو کہتے ہیں زیارت معصورہ۔ سب سے بڑی زیارت اور سب سے بڑی علوم سے بھری ہوئی تفسیر امامت ہے، زیارت جامع کبیرہ ہے امام حاضر رسول اللہ کی، اور دوسری زیارت امام کی زیارت غزیلیہ ہے، اور ہمارے پاس چھٹے امام کی زیارت 40 ہے، اور یہ جو زیارت وارثہ ہے امام کی بھی زیارت ہے۔ اس زیارت کا ٹکڑا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، یعنی کربلا کے شہداء کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے دین کی نصرت کی، دین کی مدد کی۔ یا دین کون ہے؟ اور عقیدے میں دین است حسین کہا ہے، یہ اپنے جیب سے نہیں کہا ہے، اسی زیارت کا ٹکڑا ہے۔ دین است حسین السلام علیکم یا انصار، یعنی حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ تو دینی گھرانہ، حسینی گھرانہ، سمجھ گئے؟ حسینی گھرانہ، دینی گھرانہ، حسینی گھرانہ، بولیے گھبرائیے شرمائیے، حسینی گھرانہ، دینی گھرانہ۔ دینی گھرانے کی خصوصیت کیا ہے؟ جہاں پر نفرتیں نہیں ہیں، محبتیں ہیں۔ دینی گھرانے کی خصوصیت کیا ہے؟ جہاں الفتیں ہیں، جہاں پر ایثار ہے، جہاں پر قربانی ہے، جہاں پر عبادتیں ہیں، جہاں پر سخاوتیں ہیں، جہاں پر جتنے فضائل ہیں اسی گھرانے میں ہیں، اس لیے کہ وہ حسینی گھرانہ ہے، یزیدی گھرانہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پہلے روز رس آہستہ ماشاءاللہ اچھے لوگ نے تمام صلوات اگر حسینی گھرانہ ہے تو کیسا گھرانہ چاہیے؟ الفت کا گھرانہ، لطافت کا گھرانہ، محبتوں کا گھرانہ،
خیالات آپس میں بانٹنے کا گھرانہ، ایثار و قربانی کا گھرانہ، حسینی گھرانہ، جہاں پر جنت ہو وہاں حسین، یعنی جنتی گھرانہ دیکھنا ہو تو کہاں دیکھیں؟ حسینی گھرانے کو دیکھنا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا بادروا الی ریاض الجنہ، بھاگو بھاگو جنت کی طرف بھاگو، جنت کے دروازے کی طرف، جنت کے باغ کی طرف بھاگو، بادروا الی ریاض الجنہ، جنت کے باغ کی طرف بھاگو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، فقیلا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ کہاں حلق و ذکر، جہاں پر ہمارا ذکر ہو جائے، محمد وآل محمد۔ یہ گھرانے میں کون کون شامل ہیں؟ صرف ابو طالب کا امام بارگاہ شامل نہیں، ابھی اسی وقت دنیا بھر میں ہر لمحے میں ہر جگہ حسین حسین حسین، ہر جگہ حسین کی مجلس، ہر جگہ امام حسین کی مجلس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے فیملی ہے اور دوسرا ایکسٹینڈڈ فیملی، سمجھنے کو جی ایک فیملی ہے، ایک ہماری اپنی فیملی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں آپ کے بھائی، چچادار بھائی، خالادار بھائی، مامودار بھائی، ایک فیملی آپ ہے، باپ ہے، ہم فاطمہ، یہ فیملی ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، یہ فیملی ہے۔ ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک کون ہے جو کردار اپنا لے گا اس فیملی میں آ جائے گا؟ سلمان و منا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنی بڑی فیملی ہے امام حسین کی، ماشاءاللہ۔ اس وقت اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں، ہزاروں مجلسیں دنیا بھر میں، یا مجلس ختم ہو گئی ہے یا شروع ہو رہی ہے، یا مجلس اسی وقت چل رہی ہے، یا صبح مجلس ہو رہی ہے، ادھر سورج نکلا ہے ادھر مجلس ہو رہی ہے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے مجلس ہو رہی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ حسینی گھرانے میں حسین کی آواز ہے، حسین کے معنی نماز کی آواز ہے، روزے کی آواز ہے، حج کی آواز ہے، زکات کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم لوگ کیسے حسینی گھرانہ بنائیں، یہ بڑا چیلنج ہے۔ یہ 9 مجلسوں میں کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے۔ ہم لوگ کیسے اس گھرانے کو، حسینی گھرانے کو حقیقت میں حسینی بنائیں، حقیقت میں ہمارے گھر جنتی ہو جائیں۔ ہم لوگ دلوں کو صاف رکھیں، بغض و عناد سے دور رہیں، اور کامیابی کی طرف توجہ کریں، آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیا اصول ہے، کس طرح سے ممکن ہے، یہ بحث ہوتی ہے مجالس میں اللہ کی مدد سے اور مولا علی ابن ابی طالب کی یا علی مدد سے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پہلا دن ہے، مجلس ہے، اور آپ لوگ صلوات اچھی طرح سے پڑھا کریں انشاءاللہ۔ پہلا مرحلہ ہے اس گھرانے کی خصوصیت، پلٹ کر ہمیں جانا پڑے گا امام حسین کی سیرت پر اور بات پر، تب پتہ چلے گا کہ کیا چاہتے تھے امام حسین، موٹو کیا تھا امام حسین، مینیفیسٹو کیا تھا امام حسین کا۔ میں بیان کروں گا تو میرے ادھوری گفتگو ہوگی، جب امام بتائیں گے کہ کیوں جا رہا ہوں، اسے پتہ چل جائے گا مقصد میرے جانے کا کیا ہے۔ مولا نے اپنے خطبات، اپنے کلام کے ذریعے سے، مدینے سے جب چلے ہیں، قرآن کی آیت کے ذریعے سے آخری لمحے تک بتایا ہے کہ پرپس میرے جانے کا کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں۔ جو امام حسین چاہ رہے ہیں اس پر عمل کرے تو حسینی بن جائیں گے، اگر نہیں تو پھر وہ ہوگا یہی کہ بیٹھو گفتگو کرو، سننا۔ کوشش کریں ہم لوگ چینج لانے کی،
تبدیلی لانی ہے. کیسے؟ اپنے کردار کے ذریعے سے. دیکھیے جو جملے ہوتے ہیں، ایک بحث ہے، نبوت جب خاتم النبیین ہے، سرکار رسالت مطلب آخری نبی ہے، پھر ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سامنے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غیر مسلم بھی سوال کرتے ہیں، مسلمان بھی سوال کرتے ہیں شیعوں سے کہ اگر نبی آخر النبی ہیں تو ضرورت کیا ہے اماموں کی؟ بہترین سوال ہے، اس سے چیلنجنگ سوال ہے، جواب دینا چاہیے. جب خاتم ہو گئے، آخری نبی آ گئے، پھر امامت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہے لا، ایک ہے ایگزیکیوشن آف لا، ایک ہے کانسٹیٹیوشن، ایک ہے ایگزیکیوشن آف کانسٹیٹیوشن، ایک ہے قانون، ایک ہے قانون دان، دوسرے قانون کو چلانے والا. قانون مردہ ہے اگر چلانے والا نہیں ہے، تو قانون لانے والا نبی، قانون کو چلانے والا امام. قانون کو چلانے والا امام. سرکار نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، قانون تو بنا چکا ہوں، اس طرح کا قانون اگر کوئی چلا سکتا ہے یا میں ہوں. اللہ پڑھیے محمد آل محمد. نوجوان اچھی طرح سے سمجھو. What is the need of the prophet? Prophet کی ضرورت کیا ہے؟ اماموں کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح سے نبیوں کی ضرورت ہے اسی طرح سے اماموں کی ضرورت. کیسے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول آپ کون ہیں؟ وارنر ہیں، ڈرانے والے ہیں. انما انت منذر، ڈرانے والے ہیں. ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت والے کی بغیر ہادی کے قوم نہیں بنتی. سرکار نے مولا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، انا منذر وانت ہاد، میں ڈرانے والا ہوں تو ہادی. یعنی میرے بعد اگر دین بچے گا تو کسی اور کے ذریعے سے نہیں بچے گا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں 50 سال میں دین کی حالت کیا بنا دی؟ دین کی حالت ایسی بری بنا دی کہ شرابی، زناکار، بدکار، خونخوار، بے گناہ لوگوں کو مارنے والا خلیفہ کہہ رہا. اگر سلطان کہتا اپنے کو، بادشاہ کہتا تو مسلمان خاموش ہو جاتے، کوئی بات نہیں تھی، جیسے آج کل خاموش ہے. سوال بڑھیے محمد والے محمد اس نے خلیفۃ المسلمین کا میں خلیفہ ہوں. اس کے بعد بھی مسلمان سویا ہوا تھا، کوئی کسی نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا تھا. مولا امام حسین نے پہلے ہی انقلاب کے دن گورنر آف مدینہ کے سامنے اِنَّا اہل بیت النبوہ، گھرانہ حسین، اِنَّا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت. سمجھنے کی کوشش کریں، نبوت کے اہل بیت. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمَخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةَ الْوَحْيِ وَالتَّنزِيلِ. ہم کون ہیں؟ ہم ہیں نبوت کے اہل بیت. وہی جس گھر میں آتی ہے وہ ہمارا گھر ہے. ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں کہیں اور نہیں ہیں. میں ہے آئے کہ تنزل الملائکۃ والروح. صرف ایک سال نہیں ہے شب قدر، ہر سال شب قدر ہے. یہ آیت کا وجود بتا رہا ہے کہ جو ہر سال شب قدر ہے، جہاں نازل ہو رہے ہیں وہ گھر کی ضرورت ہے. مولا فرما رہے وہ گھر ہمارا، کسی اور گھر میں نہیں نازل ہوتے سوائے ہمارے گھر کی. فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی ہمارے پاس ہے. یہ میں ہوں. اب آئیے یزید شارب و خمورین. یزید کون ہے؟ شراب کا پینے والا. تو
محمد وآل محمد صلوات. صلوات. امام زمان بلندت صلوات. شراب تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. محمد آل محمد بلندت صلوات. نوجوان جہاں جہاں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اسکرین پہ دیکھے، ساری دنیا دیکھتے ہیں، آن لائن جو سننے والے ہیں. شراب کا پینے والا کون ہے؟ یزید شارب و خموری، شراب کا پینے والا. شراب کا پینے والا حسینی گھرانے میں آ نہیں سکتا. شراب کا پینے والا، بھنگ کا پینے والا حسینی گھرانے میں نہیں آ سکتا. نشہ کرنے والا حسینی گھرانے میں نہیں آ سکتا. وہ حسینی کہلا نہیں سکتا. شارب و خموری محمد وآل محمد صلوات. میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو مائک کو دیکھ. تلوار پڑھیے محمد. یہی کی بات ہے ساری دنیا میں اسی. تلوار پڑھیے محمد. نوجوان اچھی طرح سے مولا کا قول ہے. پہلا جانس کربلا جانے سے پہلے مولا نے قول فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ بتایا میں کون ہوں. جہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں پر میں نبوت کے ہم اہل بیت ہیں وغیرہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یزید کون ہے؟ شراب کا پینے والا اور بے گناہوں کو قتل کرنے والا. بے گناہوں کو قتل کرنے والا. وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ یہودی ہو سکتا ہے. 15,000 17,000 بچوں کو ذبح کر دیا. اور دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے دنیا دیکھ نہیں رہی ہے. کچھ ہیں جو بیدار ہو گئے ہیں، نہ صرف بیدار ہو گئے، بیدار کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے اب ان کو کوئی سلا نہیں سکتا. سب سے ڈر رہے تھے، اب ایک سے ہی ڈر ہو رہا ہے. اب اگر ہے تو یہی ہے. بچا سکتے بھی تو کون ہے؟ یہی ہے. پہلے علی بچاتے تھے، اب علی والے بچا رہے ہیں. بات بڑی محمد والے محمد. اللہ یہ بری عادتیں چھوڑی ہے، گٹکا یہ وہ نا، یہ سب بیکار ہے. حسینی گھرانے کی صلاحیتیں نہیں ہیں. حسینی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جس کے منہ سے خوشبوئے قرآن آتی ہے، جس سے کے منہ سے خوشبوئے صلوات کی خوشبو ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. شراب کا پینے والا یزید، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا. یہ خصوصیتیں. اس کے بعد مولا نے ہسٹوریکل تاریخی جملہ کہہ دیا، مثلی لا یبائع مثلا. یہ نہیں کہا حسین و یزید مجھ جیسا اس جیسے کی. محمد آل محمد. اللہ قیامت تک حسین جیسے ہیں، قیامت تک یزیدی ہیں. تو اگر آپ کو آنا ہے حسینی گھرانے میں، فضائل کو حاصل کر کے آنا ہے، رذائل سے دور ہونا ہے، ورچوز کو حاصل کرنا ہے، رذائل کو دور کرنا ہے. فضائل کیا ہے؟ علم،
من قبل لفی ضلال مبین. یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا پہلا کام علم ہے. پہلی آیت میں نے اشرا پڑھا ہے، آن لائن میں دیکھ لیجیے. اقرا is the first آیت of the قرآن. موضوع ہی یہی ہے کہ پہلا قرآن کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. سورہ علق. قرآن آج جو ہمارے پاس ترتیب ہے، یہ ترتیب جمع کرنے والوں کی ترتیب ہے. ایک ترتیب ہے نزولی ترتیب. اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو نزولی ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں. مولانا المومن نے قرآن کو جو جمع کیا تھا وہ ترتیب نزولی تھی، یعنی پہلا سورہ سورہ علق، دوسرا سورہ سورہ قلم، تیسرا سورہ سورہ مدثر، اس کے بعد مزمل. مولانا نے یہ پورے سورے بیان کر جمع کیا ہیں. میں تقریباً 7-8 سال سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے قرآن پڑھتا ہوں. کوئی قرآن بدلا نہیں ہو. اب مولانا پھر چھپتا کیسا نہیں ہے؟ یہی تو کمال ہے اہل بیت کا. اہل بیت نے مسلمانوں کو ایسا جمع کیا کہ دیکھو قرآن سے دوسرا قرآن نہ آنے پائے، اسی لیے کہا اس قرآن کو قبول کرو تاکہ دوسرا قرآن پھر بازار میں نہ آئے. اسی طرح سے ایک علی کو قبول کرو پھر دوسرا پڑھیے محمد وعلی محمد. پہلا سورہ کون سا قرآن کا؟ سورہ علق. نمبر کیا ہے آج ترتیب میں؟ 96. 96 نمبر ہے قرآن میں جو سورہ ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، پڑھ پڑھ پڑھ. اقرا کمانڈل فریز ہے، امر ہے، صیغہ امر ہے. پڑھ 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 پڑھ. سب جب بھی پڑھے تو یہی بول سکتے ہیں، اقراؤ نہیں کہہ سکتے. جیسے قل 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 قل، یعنی جب قل هو اللہ احد کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اے رسول آپ کہیے اللہ احد ہے. رسول اللہ عربی جانتے تھے مگر آپ عربی یہ نہیں کہہ سکتے اقول اللہ احد، میں کہہ رہا ہوں اللہ احد ہے. قرآن نے کہا قل کہو تو تم قل ہی کہو گے. اتنا قل کہو کہ ساری دنیا قل کہنے لگے. اسی طرح سے اقرا، اتنا اقرا کہو سب پڑھنے لگے. اسی طرح سے بلغ، اتنا کہو سب غریب کہو. آواز پڑھیے محمد وعلی محمد. دیکھیں حسینی گھرانے کی خصوصیت بتا رہا ہوں. اقرا بسم ربک. پڑھ کس کے نام پر؟ اللہ کا. پہلا ہمارے پاس پڑھنا کمال نہیں ہے. اقرا بسم ربک. تعلیم تربیت کے ساتھ. توجہ، تعلیم تربیت کے ساتھ. یزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور پہلے پاکیزگی اس کے بعد تعلیم. تعلیم اقرا کائے کے لیے؟ اللہ کی بسم ربک. اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک. میتھمیٹک کائے کے لیے؟ اس بسم ربک. انجینئر کائے کے لیے؟ بسم ربک. توجہ توجہ. اے قرآن کے معنی اگر تعلیم ہماری کمپیوٹر سائنس حاصل کر لیا کس کے نام پر؟ بسم ربک. اگر یہ نہیں ہے تو مولا فرماتا ہے مَنْ فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس ہے کیا. اگر انجینئر بن گیا وہ اسلامی حسینی نہیں رہا تو وہ کیسا انجینئر ہے؟ کمپیوٹر پروگرامر بن گیا مگر وہ حسینی نہیں رہا تو کیا ہے؟ ڈاکٹر بن گیا حسینی نہیں رہا تو کیا ہے؟ اسی طرح سے مولوی بن گیا اگر حسینی نہیں ہو. تب پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ تو سمجھے. پہلی نوجوان یہاں سے جالی روڈ کر کے جس ایج میں بھی ہیں مت کہیے کہ ہم 25 سال کا مولانا آپ کیا پڑھنا. آج بھی پڑھنا شروع کیجیے. آج بھی پڑھنا شروع کیجیے، کل ترقی ہوگی. قوم میں کوئی حسینی گھرانہ جاہل نہیں ہونا چاہیے اور حسینی گھرانہ بغیر تزکیے کے نہیں ہونا چاہیے. اللہ صاحب ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمد صاحب آپ What is the value of zero? Zero کی قیمت کیا ہے؟ صفر کی کیا قیمت ہے؟
بولیے صفر کی کوئی قیمت ہے؟ میں قیمت دینا تو کیا کروں؟ پہلے لگاؤں ایک لگاؤں اور اس کے بائیں طرف صفر لگاؤں تو بھی قیمت نہیں ہے. اصحاب شبان اجازت نہیں ہے. آج کسی بھی زبان میں ویلیو دینا ہے تو کدھر لگانا ہے؟ دائیں طرف لگانا ہے. ایک لگایا پھر دائیں طرف صفر لگایا, کیا ہو گیا؟ 2. صفر لگایا کتنے ہو گئے؟ 3 4 10,000 5 لاکھ 6,000 لگاتے چلے گئے. 1 followed by eternity of zeros. لامتناہی زیرو لگاتے چلے جائیے, قیمت بڑھتی چلے جائے گی. جس وقت ایک نکلا گا سب زیرو ہو گئے. حسینی گھرانے میں جب اللہ نکلے گا تو زیرو ہو جائیں گے. زیرو ہونے سے بچ, اسی لیے مولا نے فرمایا والذی فقدک ما وجدک, پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پروردگار میری نماز, میری قربانی, میری حیات, میری موت, میں ایک ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں صفر ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. جب تک تیرے ساتھ ہوں میری ویلیو, جب میں تجھ سے ہٹ جاؤں گا تو میری ویلیو نہیں رہے گی, میری قیمت نہیں رہے گی. حسینی گھرانہ الہی گھرانہ, حسینی گھرانہ یعنی دینی گھرانہ, حسینی گھرانہ الفتوں والا گھرانہ, اس حسینی گھرانہ محبتوں والا گھرانہ, عزت والا گھرانہ. حسینی گھرانہ کبھی یہ نہیں کرتا یہ مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہے. حسینی گھرانے والوں پر کوئی جادو نہیں کر سکتا. محمد وآل محمد. یہی میری قسمت پھوٹی اس لیے کہ میرے پاس میری تقدیر اچھی نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر دی کنڈیشننگ آف بلیف, تخلیص عقائد, وحدت المسلمین میں موقع ہوتا ہے. بہت ہی ٹف ٹاپک ہے, آسان مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت سی باتیں بھری گئی ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں میری حالت بہت خراب ہے, میری تقدیر پھوٹی ہے. میں بھیا تقدیر ہاتھوں سے تم بناؤ, تقدیر کی لکیروں کو تم بدلو. حسین نے سکھایا ہے تنہا بھی ہو جاؤ تو جھکو نہیں. جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا, کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کھڑے ہو جاؤ تو دنیا ایکسٹینڈڈ فیملی, ایکسٹینڈڈ فیملی. حسین نے اتنی ایکسٹینڈڈ فیملی بنائی, آج 22 ملین ایک جگہ جمع ہو کر کے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. سلام علیہ محمد وآل محمد پر اللہ. سمجھے اچھی طرح سے سمجھے دین کیا ہے, دین کیا ہے. حسینی گھرانہ ایکسٹینڈڈ. تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے, یہ دیکھتے کہ حسینی ہے یا نہیں. جب حسینی ہے تو دیکھتے حسینی ہو تو کہ وہ گھٹتا نہیں ہے, مچاتا نہیں ہے. حسینی دینا شروع کر دیتا ہے. چاہیے حج میں جائیے, جیسے جیسے عرفہ قریب آتا ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے ہمارا عرفہ قریب آیا قیمت بڑھ گئی, مینا میں اور قیامت ہو گئی, قیمت بڑھ گئی. یہاں جیسے جیسے اربعین آتا ہے ہر چیز فری ہو جاتی ہے. دعا پڑھیے محمد آل محمد. ہم ایک مرتبہ زیارت میں میرے ساتھ میں تھے, قافلہ تھا, بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, سامنے بازار نظر آ رہا تھا. ایک میوے کی دکان تھی, وہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ عرب سامنے سے گزرا, ایک شخص گزرا سامنے سے. اس دکاندار نے عربی میں لکھا مجانن, خذ مجانن,
پہلے قیمتیں دی ہر چیز کی، جیسے یہ قیمت ہے، سب کی قیمت ہے، سب ہٹا کر کے فری اٹھا لی، جس کو چاہے ضرورت ہے اٹھا لے مجانا. مجھے تعجب بھی اتنے بدل گیا کیسا یہ شخص. میں گیا اس کے بعد السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہو گئے مجانا، یہ قیمت بغیر کیسے دے رہے ہو؟ تب ایک مومن کوئی آیا تھا، اس نے پوچھا تمہارے دکان کی قیمت کتنی ہے، کتنا پیسہ تم نے ڈالا سرمایہ؟ میں نے کہا اتنا. کہ یہ ڈبل تیرے پاس پیسے جو ظاہر یہاں سے گزرے اس سے. صلوات علی محمد و آل محمد. کون سا گھرانا ہے؟ ایثار کا گھرانا. اور والد کہاں سے کروں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو بھی دیتے کھلاتے ہیں نام و نمود کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ حسینی گھرانے کی خصوصیت ہیں، دیتے ہیں کھلاتے ہیں کسی چیز کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹیشو لے لو، یہ آم لے لو، یہ جام لے لو، یہ سیب لے لو، ہر چیز ہر ایک کہتا ہے لے لو، کیا کھاؤ. خوش رہتے ہیں آپ کو کھلاتے ہوئے. کون سا گھرانہ؟ حسینی گھرانہ ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ تم پاکستان سے آئے ہو، ہندوستان سے باہر. تو معلومہ حسینی گھرانے کی شناخت ملک کی نہیں ہے، آفات. علی محمد و آل محمد. اللہ نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ پہلا روز ہے، پہلی محرم ہے، یاد کر کے ہوگی سبق اچھی طرح سے یاد کیجیے. کیوں امام حسین گئے؟ کیوں کہ کربلا؟ کیا چاہتے تھے مولا حسین؟ شہید متحرین ہے. موضوع شفاعت پر بہت اچھی بحث ہے. شفاعت یعنی انٹرسیشن کہتے ہیں انگلش میں، سفارش. حقیقت میں سفارش شفاعت کے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا. ہم لوگ سب گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، اگر جنت جانا ہے تو کوئی نہ کوئی رکھنے کرنا ضروری ہے. سب سے بڑی اسی لیے شافع محشر کون ہے؟ سرکار رسالت. شافع روضہ جزا کا شہزادی فاطمہ زہرا امام حسین. قیامت کے دن سب سے زیادہ مجمع جو جنت کے دروازے پہ ہوتا ہے. جنت میں کئی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین. جی ایک باب کے معنی دروازہ، ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین. سب سے زیادہ بھیڑ وہی ہوگی، سب سے زیادہ ازدحام وہی ہوگا. کیوں بھائی اس میں یہاں کیوں ہے؟ کہ سب حسینی ہیں، سب لوگ حسین کے دروازے سے جانا چاہتے ہیں. اس کی شرح کی ہے شہید متحرین نے. کیوں حسینی ہیں؟ کیوں حسین کے دروازے پر سب جاتے ہیں؟ کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، مگر یہاں نماز زندہ ہوتی ہے، روزہ زندہ ہوتا ہے، حج زندہ ہوتا ہے، زکات زندہ. انسان بن کے جاتا ہے. جب انسان بن کے جاتا ہے تو جنتی ہوگا. یہاں مصلح ہے، یہاں امام حسین کا. اس مصلح میں عبادت ہوتی ہے. کون سی عبادت؟ جو جوہر عبادت ہے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے. عبادتیں ہیں جو حسین کے نام پر ہوتی ہیں. جتنی بھی نیکیاں سیکھتا ہے انسان کس دروازے سے سیکھتا ہے؟ اچھا کسی مرحوم کا انتقال ہوا، کسی کے نام سے نہیں بلاتے مجلس حسین. مجلس مرحوم کے نام پہ کیوں ہے؟ نام مرحوم کا ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری شفاعت ہو رہی ہے کہ تم اور مرحوم کے نام سے نہیں آتے، آئیں گے تو حسین کے نام پر. مولانا بھی جو پڑھیں گے تو حسینی پڑھیں گے. حسینی کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کردار ہے. اگر یہ تم حاصل کرو تو حسین کے دروازے سے جا سکتے. اگر حسینی بن جاؤ کوشش یہ کریں انشاءاللہ. میری بہنوں سے گزارش ہے
ہمارے گھروں میں جو نفرتیں، خطورتیں، بغض و عناد ہے، اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ کوشش کریں محبتیں بنیں، ایسا محبت، ایسی محبت کہ انسان یبصرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، خود گھاٹے میں آ جائیں لیکن دوسرے کو جو دینا ہے۔ پھر مجلس امام حسین کیا کرتے ہیں؟ انسان کو انسان بناتا، انسان کو انسان بناتی ہے، مسلمان بناتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم بات اگر حسینی ہے تو یہاں وعدہ کیجیے مجلس حسین سے جھوٹ نہیں بولے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کبھی جھوٹ مت بولے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کامیاب کیسے ہو سکے؟ جتنے میں تجار ہیں، تاجر ہیں، ہم سے پوچھئے آیا جھوٹ بولنے سے کامیاب ہوئے ہاں یا سچ؟ اگر سچ بولنے لگیں گے تو ٹیلی فون اٹھائیں گے، آپ کا آرڈر 1 ملین روپیز کا ہے تو سننے والا اچھا میں دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی دھوکا نہیں۔ یہ جتنی صدا، اسی لیے اسلام نے پہلے اقدار انسانی سکھائے، بعد میں اقدار ایمان ہے۔ میرے ساتھ اقدار انسانی پہلے، اقدار کس کو کہتے ہیں؟ میرٹس، ہیومن میرٹس پہلے، بعد میں ریلیجیس میرٹس۔ پہلے انسانی اقدار۔ 40 سال تک سرکار نے نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، حج کہا نہیں، زکات نہیں کہا۔ 40 سال تک سچ بولو، امانت دار ہو۔ کفار قریش بھی آتے تھے، مال آپ کے پاس دیتے تھے، سب لوگ کہتے تھے جا رہا ہے، کوئی مانتا نہیں تھا نبی جا رہا ہے، سب مانتے تھے صادق جا رہا ہے، جی امین جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں کامیاب ہونا ہے، میری بہنوں، میرے بچوں، حسینی گھرانے کی خصوصیت پہلی سچائی، امانت دار۔ اگر یہ سچائی امانت داری آپ کے گھر میں تو گھر جنت ہے۔ خدا نہ خاصہ گھر میں اگر خیانت شروع ہو جائے، روایتوں میں احادیث میں ہے، خدا نہ خاصہ گھر میں، خدا نہ کرے کسی کی بیوی، کسی کا شوہر ادھر ادھر سے پیسے ادھر جیب پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، جب منحوس ہو جائے گا گھر، وہاں برکتیں نہیں ہوں۔ تو برکت اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ سے مانگے، جو حقیقت سامنے خطو کرے، بتائیں یہ مسائل ہمارے اس مسائل کا حل کرنا، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے اور یقیناً حل ہوں گے۔ اور اسی لیے ہم لوگ ان مجالس کو برپا کرتے ہیں تاکہ گریجن کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جلا پیدا، جب جلا پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ ہدایت کے سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں یا حسین، یا حسین۔ پہلی محرم ہے، امام حسین نے کہا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ 28 رجب، کربلا شروع کب سے ہوئی ہے؟ 28 رجب سے نہیں، کربلا شروع ہوئی غدیر سے۔ غدیر سے کیسے ہونا؟ ادھر اعلان ولایت ہوا، کچھ لوگ رونے لگے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ہاں کچھ لوگ روئے غدیر میں، کیوں؟ علی کی محبت میں رونا۔ اچھا، علی کی محبت، بانو علی کی محبت میں رونا بدعت نہیں، علی کی محبت میں رونا۔ تو کیا دلیل ہے؟ تو ان کو معلوم تھا کہ یہ علی کا عروج ہے، جب علی کا زوال دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو معلوم غدیر ہی سے پلاننگ شروع ہو گئی، اس گھرانے کے ساتھ کیا 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 جائے۔ کیونکہ سرکار زندہ تھے، یہ دلوں کی آگ دلوں میں رہی، سرکار اس دنیا سے گئے تو یہ دلوں کی آگ فاطمہ کے دروازے پر پکڑ۔ کب سے شروع ہوا محرم؟ کب سے شروع ہوا عاشور؟ عاشور کے دن نہیں ہے، غدیر سے۔ میں نے جملہ کہا تو جملہ سنی ہے، کتنا مجمع تھا غدیر میں؟ 1.25 لاکھ مجمع تھا۔ 1.25 لاکھ نے گواہی دی کہ ہاں من کنت مولا ہوا، لیکن 70 دن میں گواہی بھلا دیے۔
اگر کوئی چیز کسی کی دعویٰ کیا جاتا ہے تو شاہدین چاہیے، 2 گواہ چاہیے، 2 گواہی دے دے تو مال اس کا ہے۔ علی وہ مظلوم ہے جس کو سوال ہے اپنے گواہی اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی تنعہ فصبرت وبالعین قضا وبالحلق شجاع، میں نے اس حالت میں صبر کیا ہے کہ میرے گلے میں ہڈی تھی، میرے آنکھ میں تیر تھا، اراد راتی نحبا، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی۔ عزیزان گرامی تیار ہو جائیے، حسین نکل رہے ہیں۔ کہاں سے عزاداری شروع ہوئی؟ خدیر سے، اس کے بعد آگے کہاں بڑھی؟ فاطمہ کے دروازے پر آگ لگی، علی کے گلے میں رسی آئی، مشکل کشا کے سامنے چیلنجز آئے، اور علی اس دنیا میں فزت رب الکعبہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ چند زمانہ گزرا، 10 سال کے بعد حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ سن 60 ہجری آئی، 28 رجب کو حسین نانا کے پاس آئے۔ نانا جان السلام علیکم یا جدہ، نانا میرا سلام ہو آپ پر۔ نانا اے پروردگار اللہم اشہد ھذا قبر نبیک، تو گواہ رہنا تیرے نبی کی قبر ہے۔ انا بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جو ہو رہا ہے مالک تو جانتا ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهي عن المنکر، مالک میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر۔ 28 رجب روایتیں کہتی ہیں کہ مولا نے آنکھ بند کی، خواب نہیں تھا، مشاہدہ تھا، آواز آئی۔ آنکھ بند کرنے سے پہلے مولا نے کہا نانا میں یہاں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کی مجاوری قبر کی مجاوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ کا نانا مجھے قبر کے اندر لے لیجیے، نانا میں جانا نہیں چاہتا، مجھے اندر لے لیجیے۔ آنکھ بند کی، شہود کی منزل آئی، آواز آئی یا بنی ان اللہ شاہرک قتیلا، بیٹا بیٹا اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے، بیٹا اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے۔ آنکھ کھولی، مولا نے کہا انا للہ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے پہلے ہی بتا دیا شیعوں، میرے ساتھ دینے والوں، حسینی گھرانے والوں، میرا ارادہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے۔ میں چاہتا ہوں معاشرہ سیدھا ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکے باز نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ میں چاہتا معاشرہ ایسا بنے جیسے میرے نانا نے بنایا تھا، ایسے معاشرے کی طرف مجھے لے جانا ہے۔ امام حسین نے کہا کچھ بھی ہو جائے، اگر اس سلسلے میں قربانی دینا ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جاؤ خدا حافظ نانا۔ نانا کی قبر سے نکل کر ماں کی قبر کے پاس آئے۔ روایتوں میں ہے کہ نانا کے پاس جا رہے تھے، متانت سے جا رہے تھے، پیروں کو تول کے جا رہے تھے، آہستہ جا رہے تھے، لیکن جب ماں کے پاس جانے لگے اب وہ متانت نہیں ہے، ایسے جیسے بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے آپ کو قبر پہ ڈالا، اماں خدا حافظ اماں نہیں چاہتا تھا میں جاؤں یہیں رہوں، لیکن امت میرے نانا کے بیٹے نہیں دیتی میں اماں خدا حافظ۔ حدیث میں مسیح میں روایت لکھی ہے، آواز آئی قبر فاطمہ سے ذرا عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلاؤ۔ حسین نے آواز دی ابا یا عباس، ماں یاد کر رہی آؤ، آ کے سر رکھ دیا۔ عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کے ندا، اے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح تم کو بھی میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں سے مر نہ رہا۔
शाबान का महीना, रमजान का महीना, ज़िलक़ाद का महीना और ज़िलहिज के सारे हुज्जाज दुनिया भर से आ रहे थे। हुसैन मक्के से निकल रहे थे। किसी ने कहा मौला सारा जमा हो रहे हैं, तब कहीं नहीं चाहता हुर्मत काबा ज़ाहिर हो जाए। यदि काबे में भी नवाज़े रसूल को ज़िबा करने की तैयारी हो चुकी थी, इमाम ने कहा ये होने नहीं दूंगा। एक मर्तबा निकलने लगे तो मोहम्मद हनफिया दौड़े हुए आए, अगर आप जा ही रहे हैं कम से कम इन औरतों को न ले जाएं, ये औरतों को रहने दे। ज़ैनब ने जैसे ही सुना, भैया तुम चाहते हो कि भाई को बहन से जमा कर, सल्लल्लाहु अलैहि عليكم منا السلام بدلنا وبقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد وعلى فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فضل الله خدایا پروردگار ہماری معصوم کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغلوں کو تحس نحس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے سما سے دعا کہا سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں خود کر دے، جو لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوت ان کو بانٹ دے، پروردگار غزہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما، جو حمایت کر رہے ہیں فلسطین اور غزہ کی، مالک اور جوانوں کے ہمتوں کو اور بڑھا دے، ان کے ہتھیار کو اور تیز کر دے، ان کے نصر و رسائل کے قوتوں کو اور بڑھا دے، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، اس وعدے کو پورا کر دے، مالک ممالکت اسلامیہ کی حفاظت فرما، مالک مراجع رہبر کے صاحب ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار